ابن بطوطہ نے کم و بیش 1333 سے 1341 تک کا زمانہ ہندوستان میں گزارا۔ اپنی کتاب میں بیان کرتے ہیں کہ محمد بن تغلق کا دربار بے پناہ دولت، سخت مزاجی، اچانک انعام اور اچانک سزا کا عجیب امتزاج تھا۔ دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا دربار ہوگا جہاں ایک شخص ایک دن میں امیر ہو اور اگلے دن قیدی بنا لیا جائے۔ خود ابن بطوطہ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ پیش آیا۔ تغلق کے دربار میں جہاں انہیں بھاری تنخواہ، شاہی احترام، جاگیریں اور تحائف ملتے تھے، وہیں تغلق کے عتاب کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ ایک مرتبہ سلطان نے کسی بات پر ناراض ہو کر کئی درباری قتل کروا دیے اور ابن بطوطہ کو قید کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ ابن بطوطہ نے بیان کیا کہ قید میں وہ ہر لمحہ اپنی گردن اڑا دیے جانے کے حکم کا انتظار کرتے رہے کہ اچانک ایک دن سلطان نے انہیں معاف کر دیا۔ کچھ عرصے بعد پھر سلطان نے غصے میں ابن بطوطہ کو نظر بند کرنے کا حکم جاری کیا اور آپ کو کئی مہینے نظر بند رہنا پڑا۔ ابن بطوطہ کو ہندوستان میں طویل ہوتے قیام اور سلطان تغلق کے سخت رویے نے پریشان کر دیا تھا۔ اسی دوران ایک روز ابن بطوطہ کے دل کی مراد کچھ اس طرح پوری ہوئی کہ سلطان نے انہیں اپنا سفیر بنا کر چین بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ سن 1341 میں ابن بطوطہ ایک قافلے کے ساتھ ساز و سامان اور تحفے تحائف لے کر چین کی جانب روانہ ہوئے۔ قافلے کو بحری راستے سے چین پہنچنا تھا، لیکن یہ قافلہ ابھی خشکی پر ہی تھا کہ باغیوں اور لٹیروں نے حملہ کر دیا۔ قافلے میں شامل زیادہ تر لوگ مارے گئے، چین کے لیے بھیجے گئے تحائف لوٹ لیے گئے۔ ابن بطوطہ خود بھی زخمی ہوئے، لیکن جنگلوں میں چھپ کر اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گئے۔ ابن بطوطہ نے الرحلہ میں لکھا ہے کہ میں تنہا رہ گیا تھا، نہ مال تھا نہ ساتھی، صرف جان بچی تھی۔ اسی حملے میں آپ کے ذریعے لکھی گئی اب تک کی یادداشتیں بھی ضائع ہو گئیں۔ اس سانحے کے بعد دہلی واپس جا کر تغلق کا سامنا کر کے اپنی جان جوخم میں ڈالنے کی بجائے آپ سمندری راستے سے مالدیپ کی جانب روانہ ہو گئے۔